السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ واکبرہ تکبیرا، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب شیخ اسحاق علی صاحب، ڈائریکٹر کڑپہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی، و جناب شیخ مستان صاحب، نائب صدر کڑپہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی، اور محترم سامعین اور سامعات، میں آپ تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج یہ کڑپہ اسلامک پریوار 3 مہینے کے بعد پھر ایک ساتھ مل جل کر بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیال کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو فراہم کیا ہے۔ اس پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی مرتبہ اس طرح کے مجلس کا انعقاد 6 نومبر 2016 کو ہوا تھا، جس میں ہمارے سابق صدر و چیئرمین جناب ڈاکٹر مجیب اللہ صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ورنہ آج سے 6 مہینہ یا 7 مہینہ قبل جب نومبر کے مہینے میں یہاں پہلی مرتبہ یہ کڑپہ اسلامک پریوار کو جمع کیا گیا تھا تو اس میں ڈاکٹر صاحب موجود تھے، اور آئندہ نہ جانے ہم میں سے کون موجود رہے گا نہیں رہے گا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو وقت دیا ہے ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے سوسائٹی سے، ایک ایسی تنظیم سے جوڑا ہے اور خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، جو سوسائٹی خالص لوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کا ایک فرد ہونا یا ایک خادم ہونا یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کو قبول فرمائے اور ہماری خدمت قبول فرما کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محترم حضرات و خواتین، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے رمضان کے بعد کی ہماری زندگی۔ تو جب رمضان کی بات کی اپنی زندگی کا ہم جائزہ لینا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دل و دماغ میں رمضان المبارک کے روزے کا تصور آتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا، تو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کو اللہ نے فرض کیوں کیا ہے؟ اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، قرآن مجید یا احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے 1 مہینے کا روزہ یہ دراصل ایمان والوں کی تربیت کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ تربیت دینا ہوتا ہے کہ بقیہ جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی ہماری زندگی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ میں صرف 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس میں رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ہم لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ روزہ اور رمضان کا مہینہ ہمیں صبر و تحمل کا درس دیتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اگر گرمی میں آ جائے، جیسا کہ اس سال شروع میں 10 دنوں تک کے رہا، اس سال شروع کے 10 روزے
بہت گرمی کا موسم تھا، دھوپ رہتی تھی، گرمی رہتی تھی، اور تقریباً میں 9 سال سے کڑپا میں رمضان المبارک کا مہینہ گزار رہا ہوں۔ ان 9 سالوں میں سب سے زیادہ سخت روزے اس مہینے کے، اس سال کے شروع کے 10 روزے میرے لیے تھے۔ آپ لوگوں کے لیے تھے یا نہیں وہ آپ کو معلوم۔ تو جب روزہ گرمی کے مہینے میں ہو، صبح سے شام تک آدمی بھوکا رہتا ہے، تو دن میں ہمیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، روزہ کس طرح صبر و تحمل کا حکم دیتا ہے، وہ میں اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے 3 یا 4 بجتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ کو توڑتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں گئے، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا، دروازہ کو بند کیا، آرام سے پیا، منہ پوچھ کے نکل گیا۔ میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی نہیں کرتا ہوگا، نہ مرد کرتے ہوں گے، نہ خواتین کرتی ہوں گی۔ خواتین اکثر جو کچن میں رہتی ہیں، کچن میں کھانے پینے کی ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں، ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، کافی بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں کھاتی ہیں۔ پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، نہیں کھاتی ہیں۔ کیوں نہیں کھاتی ہیں؟ اس لیے کہ اگر کھائیں گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صبر کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ صبر اور یہ جو برداشت کرنے کا جذبہ رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت میں ہوتا ہے، یہ جذبہ ہمیں پورے سال ہونا چاہیے، اور پورے سال ہر چیز کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ یہ سبق اور پیغام ملتا ہے ہمیں روزے سے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو بہت بڑا سبق اور پیغام ملتا ہے کہ روزے میں ہم بہت ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں اور آرام سے برداشت کرتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے ہمیں جو مشقت ہوتی ہے بھوک پیاس کی، اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں ہم کو سبق اور پیغام دیتا ہے کہ جس طرح روزے کے مشقت کو ہم برداشت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو دوسرے عبادتیں ہیں ان عبادتوں کی مشقت کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اور مشقت کی وجہ سے کسی عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے کہ ہم روزے کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں، تو فوراً یہ ہمارے دل و دماغ میں بات آنی چاہیے کہ جب ہم روزے کی مشقت برداشت کرتے ہیں تو دوسرے عبادتوں کی مشقت کو بھی برداشت کریں۔ لیکن عام طور پر آج کل جو ایک چیز عام ہوتی جا رہی ہے، جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور آرام سے کرسی پر پڑھتے ہیں۔ کرسی پر پڑھنا نماز جائز ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں یا ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ میں اصل میں صرف یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کس حد تک کہ کس کے لیے اجازت ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے آدمی اچھا خاصا گھوم پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو آرام سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، حالانکہ کھڑا ہونا، قیام کرنا فرض ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، ایک آدمی رکوع کر سکتا ہے، سجدے میں اس کو پریشانی ہے، سجدے کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ سجدے نہیں کر سکتے ہیں تو اب سجدے کی وجہ سے کیا کرتے، وہ قیام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رکوع کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور آرام سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو بھی ایک صاحب افتاء ہوں گے اور افتاء کورس کیا ہوگا جنہوں نے، وہ آسانی سے یہ بات بتلا سکتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھنے سے نماز ہوگی ہی نہیں، بلکہ قیام کو چھوڑ دیا، رکوع کو چھوڑ دیا جو کہ فرض ہے۔ لیکن عام طور پر آج کل عام طور پر کیا ہے، امیر لوگ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتے، چونکہ ان کو اللہ نے دولت دیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ حالانکہ دین کے معاملے میں سب دوسرے کا محتاج، سب دین کا محتاج، شریعت کا محتاج۔ شریعت سے آزاد کوئی نہیں ہے، دین سے آزاد کوئی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا ہے، مسئلے پوچھتے نہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوئی آرام سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کرسی پہ، مرد ہو یا عورتیں۔ جس طرح مرد کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ عورتیں آرام سے بیٹھ کے یا لیٹ کے نماز پڑھ لیں، بلکہ مرد کھڑا ہوگا، عورت کو بھی کھڑا ہونا، قیام کرنا، رکوع کرنا فرض ہے اس کے لیے۔ لیکن بہت سی عورتیں بھی عام طور پر تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے، تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے
آرام سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہلے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے اور آپ کی جو ضروریات یا آپ کو جو پریشانی ہے وہ پریشانی کو بتلا کر کے آپ اپنے سلسلے میں فتویٰ منگوا لیجئے، اس کے بعد کوئی عمل کیجئے، ورنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے NGO کالونی میں جہاں بڑے بڑے ٹاٹا برلا اور بڑے بڑے آفیسرز رہتے ہیں، وہاں میں نے کھل کر کے تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ 1 سال 2 سال 3 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ قیام کر سکتے ہیں، قیام چھوڑ رہے ہیں، رکوع کرنے پر قادر ہیں، آپ رکوع نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جس دن سے میں نے منع کیا ہے 80 سال کا بڈھا بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں اصل میں آپ کو یہی بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی، الدین یسرن، دین آسان ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ہم اپنے من کے مطابق، خواہش کے مطابق دین کو چلانا دین کے مطابق ہم کو چلنا ہے، ہمارے مطابق دین نہیں چلے گا، ہم کو شریعت کے مطابق چلنا ہے، شریعت ہمارے مطابق نہیں چلے گی۔ تو اگر ہم کو کوئی پریشانی ہے تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اپنے پریشانی کے حساب سے مسئلہ پوچھنا چاہیے اور کسی اچھے عالم سے مسئلہ پوچھنے کے بعد ہی کوئی عمل کرنا چاہیے، چونکہ یہ عبادت ہے نا۔ عبادت میں ہمارا اپنا طریقہ نہیں چلتا ہے، عبادت میں تو نبی کا طریقہ چلتا ہے، نبی نے جو بتلایا ہے، نبی نے جو سکھایا ہے، نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے ہمارے لیے۔ تو میں اصل میں صرف اتنی بات آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا کہ روزے میں ہم بہت ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، یہ مشقت کو برداشت کرنا ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دوسرے عبادتوں میں بھی ہم کو اگر تھوڑی سی مشقت ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے اور وہ عبادت اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو سبق اور پیغام ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسا کہ میں نے بتلایا آپ کو، ہم بہت ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے روزہ کو نہیں توڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیوں نہیں توڑتے؟ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزہ توڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بہت سارے لوگ، اللہ نے آج کے مسلمانوں کو بھی اتنا سمجھ دیا ہے، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں اب چل گئی ہیں کہ کچھ لوگ بیچارے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن بعض بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ایسے ہیں۔ لیکن آپ کو عام طور پر بہت سارے لوگ، مسلمانوں کی اکثریت 70% لوگ ایسے ملیں گے جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن بقیہ دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے دل و دماغ میں، آپ کے دل و دماغ میں ایک بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ چھوڑتے نہیں ہیں کہ گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کے یہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ جو سوچ ہے روزے کے سلسلے میں، یہ سوچ ہمیں ہر عبادت کے سلسلے میں ہونی چاہیے۔ ہم روزے کے بارے میں سوچتے نہیں رکھیں گے گناہ ہوگا، نماز نہیں پڑھتے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ نماز کے بارے میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کو گناہ ہوگا۔ مالدار لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم کو گناہ ہوگا۔ یا جو حج نہیں کر رہے ہیں حالانکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر حج فرض ہے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم روزہ کو نہیں چھوڑتے گناہ کی وجہ سے، اسی طرح ہم ان عبادتوں کو بھی نہ چھوڑیں، ان عبادتوں کو چھوڑنے سے بھی ہم کو گناہ ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزوں کو ہم اپنے دل و دماغ میں رکھیں، جن چیزوں کو ہم رمضان میں سیکھتے ہیں یا جن چیزوں پر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں عمل کرتے ہیں، تو بقیہ جو زندگی ہے وہ قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی پیدا کب ہوگا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان سے جو ہم کو میسج، جو پیغام، جو سبق ملتا ہے اس پر ہم پوری زندگی، بقیہ جو 11 مہینے کی زندگی ہوتی ہے وہ 11 مہینے کی زندگی اس پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی رمضان المبارک کی طرح بقیہ مہینوں میں بھی دین اور شریعت کے مطابق گزرے گی۔ ایک اور بہت بڑا سبق اور پیغام جو روزے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، یہ بھوک اور پیاس ہمیں یاد دلاتی ہے ان لوگوں کی جو پورے سال، کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم کو
یہ میسیج اور پیغام لینا چاہیے اپنے بھوک اور پیاس سے کہ جس طرح روزہ رکھ کر ہم کو بھوک لگتی ہے، جس طرح ہم کو پیاس لگتی ہے، دنیا میں بہت سارے مجبور لوگ ہیں، بہت سارے بے سہارا لوگ ہیں، بہت سارے لاوارث بچے ہیں، بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جو بیچاری بھوکی رہتی ہیں، پیاسی رہتی ہیں۔ ہمیں ان کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی امداد کرنی چاہیے۔ یہی پیغام اور یہی میسیج ملتا ہے ہم کو رمضان المبارک کے مہینے سے۔ الحمدللہ کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی میں جو خدمت خلق کا شعبہ ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی سے تعلق رکھ کر الحمدللہ کافی کام ہوئے ہیں اس پر خدمت خلق کے نام سے۔ جب تک کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دکھ درد کو نہ سمجھے، اس کی تکلیف کو نہ سمجھے، اس کی مصیبت کو نہ سمجھے، تب تک کہ وہ ایک اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ آدمی میں، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ تو کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی نے شروع دنوں سے ہی 3 چیزوں کا جو ایم بنایا، مشن بنایا، اس میں سے ایک خاص چیز خدمت خلق ہے۔ یہی انسان کے یا دوسرے مخلوق کے درد کو، دکھ کو، تکلیف کو، مصیبت کو سمجھنے کا نام ہے اور اپنے استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔